بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ میں نماز روزے کے مسائل سے ناواقف تھا، میں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص سے وضو کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس شخص نے مجھے وضو، نماز اور روزے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا اور ان کے مسائل کے متعلق بتایا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو بولا کہ برخوردار، یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے محلے کا امام مسجد تو بڈھا کوسٹ ہو گیا ہے۔ اس شخص کے اس بات کا علم محلے کے معززین کو ہو گیا۔ وہ اس پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو وضو اور نماز کے مسائل تو یاد ہے، مگر ہمارے دین کی اس تعلیم کو بھول گیا کہ اپنے معززین کو اچھے ناموں سے یاد کرو، اور یہ کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے مرتکب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مردانگی اور شرافت کی دلیل یہ ہے کہ دوسروں کے متعلق وہی بات ان کی پیٹھ پیچھے کہنی چاہیے جو ان کے منہ پر کہنے کی جرات رکھتا ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں اپنے بچپن کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب نماز اور روزے کے مسائل سے ناواقف تھا تو میں نے ایک شخص سے وضو کا طریقہ دریافت کیا، اور اس شخص نے مجھے وضو کے مسائل بتانے کے بعد متکبرانہ انداز میں کہا کہ یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا، اور محلے کی مسجد کا امام بوڑھا جاہل ہے۔ اہل محلہ نے اس شخص کی سرزنش کی اور کہا کہ تو دین کے مسائل تو جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ کسی کو برے الفاظ سے یاد کرنا غیبت ہے، اور غیبت کے مرتکب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ہماری بربادی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور خود کو ان سے برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سب اللہ عز و جل کی عطا ہے، اور اس کی عطا کیے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔